آپ کوئی نعت وہ تحت لفظ پڑھیے آپ، اور میں اس کی تشریح کرتا ہوں، میں پھر ہو جائے نہیں سر آگا بھی کوئی نعت مشکل نعت جو عام فہم نہ ہو، تحت لفظ پڑھیں آپ. حضرت پھر وہ یہ جو مجھے جو یادت پڑھ دیتا ہوں، سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ مشہور اور معروف نعت شریف کے چند اشعار فرماتے ہیں، مژدہ باد یاسیو شاف شہ ابرار ہیں، مژدہ باد یاسیو شاف شہ ابرار ہیں، تہنیت ہے مجرموں ذات خدا غفار ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ نیا گھر لیا گیا ہے اور اس گھر کا آغاز میلاد پاک اور ذکر رسول سے ہو رہا ہے. جب کسی چیز کی نسبت بڑی ہو جائے تو وہ چیز بڑی ہو جاتی ہے. یہ بہت طویل صدیوں کی روایت ہے کہ جب بچہ پیدا ہو، جب نیا گھر لیا جائے، جب نیا گھر تو میلاد پاک کی محفل کی جائے. الحمدللہ انجم میاں نے یہ اہتمام کیا اپنے بچوں کے ساتھ. امید ہے کہ سرکار کے کرم سے اس گھر میں ہمیشہ رحمتیں اور برکتیں رہیں گی. جو نعت پاک کے اشعار سنائے ہیں آپ نے، مزدباد ہے مزدباد ہے آسی و شاف شہ ابرار ہیں. آسیو گنہگاروں، تمہیں خوشخبری ہو کہ حضور تمہاری شفاعت کرنے والے ہیں. مزدباد آسیو، آسی مانے گنہگار کے ہوتے ہیں. خوشخبری ہو تمہیں، پیغام لو، مزدہ ہو کہ تمہاری مغفرت کرنے والے، شفاعت کرنے والے سرور کائنات. سبحان اللہ. اور اے مجرموں، جرم کرنے والوں، خطا کاروں، اللہ کی ذات بخشنے والی ہے. سبحان اللہ. یہاں رشتہ ہے غفاریت میں اور شفاعت میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رسول اللہ شفاعت کرنے والے ہیں، بخشنے والا اللہ تعالیٰ اللہ ہے. سبحان اللہ. تو ایک شعر کے اندر دو اہم عقیدے کی بنیادی باتیں ہمارے آ گئی ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت کے جتنے بھی اشعار ہیں وہ اہل سنت کے عقائد کے مظہر ہیں، سبحان اللہ. اور ان میں اہل سنت کے عقائد کی مکمل اظہار ہوتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور شافع المذنبین ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں، اور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور اللہ بخشے گا. کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اپنے محبوب سے کہ تم جس کی شفاعت کرو گے میں اسے بخش دوں گا. تو اس دو مصروں کے اندر جو ایک شعر ہے، دو مصروں مشتمل ایک شعر ہوتا ہے، دو مصروں کے اندر ہمارے بنیادی عقیدے کی وضاحت کر دی گئی ہے سبحان اللہ. کہ اے گنہگاروں، اے خطا کاروں، اے ایسیاں شعاروں، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، رجوع کر لو، حضور شفاعت کریں گے اور اللہ غفار بخشنے والا ہے. موجے طوفاں بحر بے پایاں ہوا ناسازگار، بحر طوفاں موج بے پایاں ہوا ناسازگار، نوح کے مولا کرم کر دو کہ بیڑا پار تو بیڑا پار ہے. نوح کے مولا کرم کر دو تو بیڑا پار ہے. موج طوفان بحر بے پایاں ہوا ناسازگار. نقشہ کھینچا سبحان اللہ. کہ طوفان کی موجیں ہیں قیامت. پلٹ کی بہت زیادہ، بحر بے پایاں، اور سمندر ایسا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور ہوا مخالف ہے. کیا کیفیت ہوگی کہ ایک سمندر ہو جس کی کوئی انتہا نہ ہو، موجیں اٹھ رہی ہوں پہاڑ کی طرف سے، ہوا بھی مخالف ہو، اور کشتی اس میں چلانا ہے. زندگی کشتی چلانا ہے اس میں. کیا ہوگا ان حالات میں؟ خوف ہوگا، ڈر ہوگا. تو استمداد کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ نوح علیہ السلام کے مولا سبحان اللہ. آپ کرم فرمائیے تو ہماری کشتی پار ہو جائے گی. سبحان اللہ. نوح کے مولا کیوں کہا؟ اس کی ایک روایت ہے
کہ جناب نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے، اس میں انبیاء کرام کے نام لکھے جو ان سے پہلے آ چکے ہیں تختوں پر، ان کے نام کا توسل، ان کے ناموں کی برکت سے کشتی پار ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ طوفان ابھی آنے والا ہے، ابھی آیا نہیں ہے، بلکہ قوم مذاق اڑا رہی ہے کہ صحرا میں کشتی چلائیں گے آپ، 900 سال عمر ہو گئی، دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ بیٹا بھی مذاق کرنے والوں میں تھا۔ استغفر اللہ۔ یہ بڑی دردناک کیفیت تھی۔ ایسے میں اللہ نے فرمایا کشتی تیار کرو۔ کشتی تیار ہوئی مگر تختے گر جاتے تھے، تو غیب سے یہ ذہن میں ڈالا گیا کہ تم ایک نبی کا نام بھول رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو جب حضور کا نام لکھا انہوں نے تو کشتی تیار ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اسی نام کے سہارے کشتی جو ہے اپنے مقام تک پہنچی، جودی پہاڑ تک، 40 برس طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، دو بہتر موجوں کا، اپنے مقام تک پہنچی۔ تو نام مصطفیٰ کی برکت سے کشتی نوح پار ہوئی۔ تو اے پیغمبر اعظم، آپ کی نام کی برکت سے نوح کی کشتی پار ہوئی، وہ آپ ان کے ہی مولا ہیں، تو ہماری کشتی پار لگا دی۔ طوفان بھی ہے، موجیں بے قرار بھی ہے، دریا بڑا، سمندر بھی ہے، ہوا بھی مخالف ہے، مگر آپ نے نوح کی کشتی پار لگائی ہے، تو حضور ہماری کشتی پار لگا دی ہے۔ سبحان اللہ۔ گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب تار ہے۔ سبحان اللہ۔ نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب تار ہے۔ تار کے معنی تاریخ ہوتے ہیں، اندھیری۔ گور کہتے ہیں قبر کو، شب کہتے ہیں رات۔ تو قبر ہے وہ بھی اندھیری ہے، رات جو ہے وہ بھی کالی ہوتی ہے، اور شب تار ہے، شادی رات نہیں ہے، یعنی اندھیری رات ہے، تنہائی ہے، قبر ہے۔ حضور چہرہ نہیں، صرف اپنا قدم دکھا دیجیے، آپ کے قدموں کی برکت سے قبر روشن ہو جائے گی۔ یعنی ادب کی انتہا ہے کہ ہماری آنکھیں آپ کا چہرہ دیکھنے قابل نہیں، حضور قدم ناز دکھا دیجیے، یہ گورے گورے قدم دکھا دیجیے آپ، تو قدموں کی برکت سے ہماری قبر روشن ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت آسان ہے، اس پہ گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے احادیث کی روشنی میں، مگر میں کچھ یہ یاد ہے؟ جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے۔ سبحان اللہ۔ سوکھا ہے، قحط ہے، ڈراؤٹ ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگ مر رہے ہیں، زمین تڑقی ہوئی ہے، سبزہ بھی جل گیا ہے، ان حالات میں موت بالکل قریب ہے اور پوری قوم پریشان ہے۔ لوگ بارگاہ رسول حاضر یا رسول اللہ دعا کیجیے کہ بارش ہو جائے۔ سرکار نے ہاتھ اٹھایا، ابھی ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ بارش رمجھم ہونے لگی۔ سبحان اللہ۔ عرض کریں یا رسول اللہ، جن ہاتھوں کی برکت سے آپ نے ان کی سوکھی کشتیوں کو، کھیتیوں کو سیراب کر دیا، زمینوں کو آپ نے مالا مال کر دیا، ہریالی وقت کر دیا، ہماری زندگی کو درکار ہے، چند قطرے عطا فرما دیے ہم کو بھی۔ سارے اشعار ذہن سے چاند نکل گئے۔ شک ہو پیر بولے، چاند شک ہو پیڑ بولیں، جانور سجدے کریں، چاند شک ہو پیڑ بولیں، جانور سجدے کریں، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہیں۔ سبحان اللہ۔ چاند شک ہو، پیڑ بولیں، جانور سجدے کریں، تین بڑے معجزات کا تذکرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کافروں نے عقائد نے کہا کہ زمین پہ تو آپ کو کا جادو چل جاتا ہے، معاذ اللہ، معجزہ جادو کرتے، آسمان پہ نہیں چلے گا۔
اگر آپ معجزہ ہے رکھتے ہیں، نبی ہیں، تو چاند کو شک کر دیے. آپ نے اشارہ فرمایا اور حدیث میں آیا ہے کہ پہاڑ کے ایک طرف چاند کا ایک ٹکڑا تھا اور دوسرا ٹکڑا تھا. چاند شک کو ایک معجزہ ہے. اور چاند شک کو پیڑ بولیں، پیڑ جانور بولیں، سجدے کریں. اور حضور کے بارگاہ میں درخت سلام عرض کرتے تھے. سبحان اللہ. بلکہ روایت تو یہ بھی ہے کہ کافر نے کہا تھا وہ درخت اگر آپ بلا لیں تو میں کلمہ پڑھوں گا. حضور نے اشارہ فرمایا اور درخت اپنی جڑوں کو اکھاڑ کر کے گھسٹتا ہوا قدموں میں آ گیا. اور اس کا تذکرہ امام بوصیری نے اپنے قصیدے میں بھی کیا ہے. لفظ لالے. جی لفظ لالے چشمہ. پورا کرنے دیجیے. اچھا چلیے. جانور سجدہ کریں. اونٹ جو ہے اس کا مالک بہت ستاتا تھا اسے. وہ آیا اور قدموں میں حضور کے سر رکھ کر کے منہ رکھ کر کے کچھ کہنے لگا. تو آقا نے کہا کہ اس کے مالک کو بلایا جائے. آیا وہ کہا تمہارا اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ جب یہ جوان تھا تم بوجھ لاتے تھے، سواری کرتے تھے، اب بوڑھا ہو گیا تو کھانا بھی نہیں دیتے اسے. اس کا خیال رکھو. جس نے جوانی تمہاری خدمت کی ہے بڑھاپے میں اس کا خیال رکھو. یہ بڑا ظلم ہے. اس نے معافی مانگی. پھر آگے لفظ لالے. نہیں اچھا یہی دوسرا مصرع. ہاں. چاند شکو پیڑ بولیں، جانور سجدے کریں. بارک اللہ مرجع عالم، یہی سرکار ہیں. اللہ برکت عطا فرمائے کہ ساری کائنات کا مرکز اور محور اور نقطہ انتہا، نقطہ رضا قروج، بلکہ مرکز شغل، سینٹر آف گریویٹی کہہ سکتے ہیں آپ. سبحان اللہ. یہی سرکار ہے. سانپ بھی شک ہو، جانور بھی بولیں، درخت بھی سجدہ کریں. اور اس میں دیکھیے کتنی چیزیں ہیں. درخت کا تعلق عالم جمادات نباتات سے ہے. ماشاء اللہ. یعنی زمین جو ہے یہ جمادات ہے، جی ہاں. درخت نباتات ہیں، جانور حیوانات ہیں، جی ہاں. پھر آسمان ہے. ماشاء اللہ. تو زمین شک ہو، پیڑ بولیں. پیڑ بولیں، یعنی نباتات بھی. ہاں جی. زمین بھی اطاعت کر رہی ہے، پودے بھی اطاعت کر رہے ہیں، اور جانور بھی اطاعت کر رہے ہیں، اور آسمان کے چاند بھی اطاعت کر رہے ہیں. سبحان تو اللہ. گویا آپ کی ذات جو ہے یہ سینٹر آف گریویٹی ہے ساری کائنات کے لیے. سبحان زمین نباتات کے لیے بھی، جمادات کے لیے بھی، حیوانات کے لیے بھی، اور فلکیات کے لیے بھی. سبحان اللہ. لب زلالے چشمہ کن میں گوندھے وقت خمیر. لب ہونٹ. لب زلالے چشمہ کن میں گوندھے وقت خمیر. مردے زندہ کرنا اے جاں تم کو کیا دشوار ہے. مردے زندہ کرنا اے جاں تم کو کیا دشوار ہے. لب آپ ہونٹ، زلالے چشمہ کن میں گوندھے. چشمہ کن، کن فیکون، ہو جا ساری کائنات ہوگی. اللہ نے فرمایا ہو جا، کن ہو جا فیکون ساری کائنات ہوگی. چشمہ، چشمہ کہ ٹینک کو سیلا، چشمے کو. ریور کو. جی ہاں. جی ہاں ریور، بلکہ ریور تو بڑا ہوتا ہے، ہاں جی ہاں. چشمہ چھوٹا. چھوٹا. تو چشمہ زلال مانے چشمے کا ٹھنڈا پانی، اس کو زلال کہتے ہیں. تو چشمہ زلال سے جو لفظ کن اللہ نے فرمایا تو ساری کائنات پیدا ہو گئی. تو اب مردوں کو زندہ کرنا کیا دشوار ہے. جس نے اپنے ایک جملے سے کائنات کو پیدا فرمایا، کیا وہ دوبارہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ جوش طوفان. جوش طوفان بحر بے پایا ہوا ناسازگار. میرے خیال سے پڑھ چکا میں. نوح کے مولا کرم کر دو تو بیڑا پار ہے. اور اس کے آگے کون ہے. تیرے ہی دامن پہ ہناسی. تیرے ہی دامن پہ پڑتی ہے قیامت کے دن. تیرے ہی دامن پہ پڑتی ہے ہراسی کی نظر. تیرے ہی دامن پہ پڑتی ہے ہر آسی کی نظر. ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے. سبحان اللہ. ایک جانے بے خطا پر دو جہاں میدان کا محشر بار ہے. میں ہر گنہگار آپ کا دامن تھامنا چاہے گا. ایک آپ ہیں
اور دونوں جہاں کا بوجھ آپ کے اوپر ہے. سبحان اللہ. ساری کائنات آپ سے نجات مانگے گی، شفاعت مانگے گی. ایک جان بے خطا، یعنی ساری کائنات تو گنہگار ہے مگر آپ کا وجود معصوم ہے، بے خطا ہے. بے شک ماشاء اللہ. ایک جان بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے. ساری کائنات کا بوجھ ایک جان کے اوپر ہے اور وہ سرور کائنات کی ذات صلی ہے. اللہ علیہ وسلم. عرش سا فرش زمین عرش سا فرش زمیں ہے. عرش سا فرش زمیں ہے، زیر پا عرش بری. عرش سا فرش زمیں ہے، زیر پا عرش بری. کیا نرالی شان کی نام خدا رفتار ہے. کیا نرالی شان کی نام خدا رفتار ہے. آپ کی رفتار، آپ کا چلنا اتنا عظیم ہے کہ زمین بھی آپ کے قدموں کے نیچے ہے، آسمان کی بلندیاں بھی ہیں اور اللہ کا عرش بھی ہے. پھر بھی تو یہ رفتار ہے آپ کی جہاں جبریل بھی آپ کے ساتھ نہ رہ سکیں. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں. کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں منقار ہے. منقار ہے. واہ واہ. کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں منقار ہے. یہاں تو یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے، جب پھول کھلتے ہیں تو بلبل گن بناتا ہے نامہ. میں بلبل مشہور ہے، جب پھول کھلتے ہیں تو بلبل جو گلستان کا نغمہ کار ہوتا ہے وہ گنگناتا ہے. تو کہا کہ پہلا مصرع گونج گونج اٹھے ہیں ہاں. نغمات رضا تو سے میں پوری دنیا میں جی. رضا ہاں. میرے نغموں سے پوری دنیا کے باغ گونج رہے ہیں. گونج رہے ہیں. سبحان کیوں؟ اللہ. اس لیے کہ اس پھول کی تعریف میں کر رہا ہوں. وہ پھول جو جانے کائنات ہے میں اس کی تعریف کر رہا ہوں. میرا منہ جو ہے منقار کہتے ہیں. چونچ کو. ہاں، میرا منہ جو ہے جی. وہ دراصل سرور کائنات کی تائید میں کھلا ہوا ہے، اس لیے ساری کائنات جو ہے گونج رہی ہے میرے اور گونج رہی ہے. دیکھیں ماشاء اللہ ہر جگہ پڑھا جا رہا ہے پوری دنیا میں. میں نے افریقہ میں دیکھا کالے ہوئے نوجوان بچوں کو ناصر کثیر تعداد میں نعتیں احمد رضا کی. اردو جانتے نہیں، نعت پڑھ رہے ہیں وہ. سبحان اللہ.